أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کون بندہ ہے جس نے تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ من عاد منکم اليوم مریضا، آج کون ہے جس نے تم میں سے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ من تبع منکم اليوم بجنازہ، آج کون ہے جس نے تم میں سے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے؟ اچھا، صرف ان تین سوالوں پہ ذرا غور فرمائیے. کس نے کسی مسلمان کو مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ایک سوال ہے. کس نے کسی مسلمان بیمار بھائی کی تیمارداری کی ہے؟ دوسرا سوال ہے. کس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ تینوں سوال اگر گہرائی سے انسان سوچے تو سوشل جو ہماری زندگی ہے نا، معاشرتی، اس حوالے سے، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا بس اپنی نماز پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اکیلے بیٹھ کے قرآن کھول کے بیٹھے رہو، اور بھائی دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا. کسی بھوکوں کی طرف بھی دیکھنا تو بھوکا بھی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے. کوئی بیمار پڑا ہے چارپائی پہ، اس کے پاس جا کے اس کی دلجوئی کی، اس کے دوائی دارو کی ضرورت ہے. کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کو دلاسیا کی، اس غم کی گھڑی میں اس کے پاس بیٹھ کے اس کے دل کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے. تو خالی یہ نہیں ہے اسلام کہ بندہ بس اپنے نماز سیدھی کر کے بیٹھا رہے، بس نماز میری ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھ کے پانچ پارے. بھائی سوشل لائف ہماری کیا ہے؟ کبھی بھوکوں کی طرف توجہ گئی؟ کبھی بیمار لوگوں کی حالات کو ہم نے دیکھا؟ کبھی غمگین دنیا کے غموں پہ نظر ڈالی؟ تو یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کیے. طرف آپ علیہ السلام نے یہ سوال کیے. اب اگلی بات سماعت فرمائیے. سوال کیے تو ہر سوال کے جواب میں ایک ہی صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کاروبار کرتے تھے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کپڑے کا کاروبار تھا ان کا، بلکہ خلیفہ بھی بن گئے نا، تو تب بھی کاروبار کرنے کے لیے جانے لگے تو عمر نے پکڑ لیا تھا، کدھر جا رہے ہیں؟ گھر روزی کمانے. کہا آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی، اب آپ کو روزی کی فکر نہیں، آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے، آپ بس جس کام پہ ہیں خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں. یعنی کام کرتے تھے، رزق کے حصول کے لیے کپڑا بیچتے تھے. لیکن ہمارے پاس گزر بہانے کیا ہیں؟ ایک بھائی کسی کا بیمار ہو جائے، دوست بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار، دنوں کے دن گزر جاتے ہیں، کوئی کاروبار دیہڑی بڑی چھوٹی ہے، ٹائم نہیں لگتا. ادھر ادھر توجہ کرنے کا انسان کے پاس ٹائم نہیں، اور معقول بہانا، اور دن بڑا چھوٹا ہے، مصروفیت بڑی ہے، کاروبار میں سے ٹائم نکلتا نہیں، بس ادھر جاتے ہیں تو شام ہوتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے. یہی لیل و نہار، یہی دن اور رات، یہی زندگی کے ایام. یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی تھے، بال بچے والے تھے، اہل و عیال والے تھے، زندگی تھی مصروف ترین. اور ہماری طرح نہیں تھے کہ رات کو سوئے تو صبح فجر کے وقت بھی دل چاہے اٹھیں کہ نہ اٹھے. آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے بھی تھے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، کانت اللہ ان القرآن، قرآن
اتنا کثرت سے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے کہ مکی زندگی میں ابھی حضور اسلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، ابو بکر صدیق نا مکے میں اپنے گھر میں آدھی رات کے بعد اٹھ جانا، نماز پڑھنی اور قرآن پڑھنا اونچی آواز سے، اور قرآن پڑھ کے بہت زیادہ رونا، حتیٰ کہ ارد گرد کے گھروں کی کافروں کی عورتیں وہ اپنے گھروں کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگ کے صدیق اکبر کا قرآن سنا کرتی تھی۔ کافروں کی عورتیں صدیق کا قرآن سننے کے لیے بستروں سے اٹھ کے اپنے گھروں کے دیواروں پہ، بلیروں پہ، چھتوں پہ وہ جناب آ کے قرآن سنتے تھے۔ تب کافروں نے کہا تھا صدیق یا قرآن پڑھنا چھوڑ دے، ورنہ یہ ہم سے گوارا نہیں کہ تیرے قرآن کی وجہ سے ہماری عورتیں بے دین ہو جائیں۔ ابو بکر نے کہا تھا میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، مکہ چھوڑ سکتا ہوں، تو مکہ چھوڑ کے ہجرت فرمائی تھی آپ نے۔ یہ سارا واقعہ تھا، رستے میں سے ابن دغنا نامی ایک بندے نے آپ کو پکڑ لیا، ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ اور مکے والے مجھے آزادی سے رہنے نہیں دیتے۔ اس نے کہا نہیں، تجھ جیسے بندے کو مکے سے نکلنا نہیں چاہیے، اور تو وہ انسان ہے جن کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے، ابو بکر تو ان کے بوجھ بھی اٹھاتا ہے، جن کا کوئی نہ ہو تو ان کا بھی مالی وارث بن جاتا ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، چل واپس مکے گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ ہجرت انہوں نے اکٹھے فرمائی تھی۔ مقصد عرض کرنے کا یہ، آدھی آدھی رات عبادت کرنے والے، دن کو حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، نمازوں میں سب سے پہلی صف میں شامل ہونے والے، ہر دین کے معاملے میں صحابہ فرماتے ہم سے آگے رہنے والے، اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملات پہ کتنی نظر ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر صدیق پہنچ رہے، کوئی بھوکا ہے تو اس کے گھر پہنچ رہے، کسی کا جنازہ ہے تو وہاں بھی ٹائم دے رہے۔ یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کسی کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں، نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے، بس ہم ہیں اور ہمارا کاروبار ہے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ تو اس نہج سے ابو بکر صدیق نے زندگی گزاری۔ اور اب ہر سوال پہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا نا، یا رسول اللہ بھوکے کو بھی میں نے کھانا کھلایا ہے، آج ایک بیمار کا بھی میں نے پتہ لیا، آج ایک مسلمان کے جنازے کے اندر بھی شدت کی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے جنت کے نا 8 دروازے کھول دیے جائیں، اور ان کو حکم ہوگا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، مجھے محمد کو یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو انہی میں سے ہوگا جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرے بھائیو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے تھوڑی بہت بھی ہمت دی ہو نا، کسی کو اللہ کے لیے کھلا دینا، کسی بیمار کے پاس ٹائم نکال کے چلے جانا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ گھر سے قدم باہر رکھتا ہے نا، جاتا نہیں ابھی صرف قدم رکھتا ہے اس نیت سے میں نے بیمار کو پتہ دینا ہے، تو فرشتہ اس کے بارے میں کہتا ہے طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ، تیرا چلنا تجھے بڑا مبارک ہو، تو ایک نیک مقصد کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے اس عمل کے بدلے جنت میں تیرے لیے ایک محل بنا دیا ہے۔ ایسا عمل ہے جو کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جاتا ہے، ایک احد پہاڑ کے برابر میں رب اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، زندگی وہ ہے جو کسی کی مجبوریوں، کسی کے دکھوں اور کسی کے غموں کو سمجھ کے اس کے اندر خوشیاں بانٹنے والی ہو۔ خالی اپنی زندگی کے رستے سیدھے کرنا زندگی نہیں ہے، خالی اپنی ذات کے لیے خوشیوں کو خریدنا یہ زندگی نہیں ہے۔ ارد گرد پہ نظر ڈالتے جائیں، یہ انسانی جو معاملات ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں، اللہ ایسے عمل کرنے والوں پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی